اما بعد، پچھلے درسوں میں وطر کے اور سنتوں کے بارے میں کچھ باتیں آئی تھیں۔ کچھ نمازیں اور بھی ہیں جو ذکر کرتے ہیں علماء، وطر کے بعد عموماً جمعہ کے ابواب کا ذکر کرتے ہیں۔ جمعہ کے مسائل جو کہ خطبہ میں سن چکے ہیں، عیدین کے مسائل کا بھی بیان آتا رہتا ہے، اسی لیے آج کے اس درس میں جنازے اور اس سے متعلق باتیں آئیں گی۔ اور جنازہ یا کہہ دیجیے موت اور حیات، یہ انسانی زندگی کے دو اہم مراحل ہیں۔ یعنی انسان اس دنیا میں آتا ہے، چاہے نہ چاہے اسے یہاں سے جانا ہے۔ اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے۔ کہا اللہ نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں ڈھیر ساری کوششیں کی گئی کہ وہ کوئی انسان امر رہ سکے، یعنی مر نہ سکے، اور اس کے لیے نہ جانے کیا کیا کاوشیں کی گئی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے کہ انسان کے لیے، وہ انسان نہ اس وقت سے آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، اور کہاں مرنا ہے اسے یہ بھی لکھ دیا گیا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ قیامت کا علم، ماں کے رحم میں جو بچہ ہوتا ہے اس کا علم۔ لوگوں نے کہا کہ اب تو سائنس اتنی ترقی کر چکا ہے کہ وہ اس کی جنس کی حیثیت کا پتہ لگا لیتا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث، لیکن اس میں بھی مراحل ہیں، کہتے ہیں کہ 40 دن سے قبل نہیں۔ پھر علماء نے کہا کہ کیا وہ بچہ نیک ہوگا یا برا ہوگا، اس بات کی گارنٹی کیسے سائنس دے سکتا ہے۔ اللہ نے کہا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، انسان کل کیا کمائے گا، کیا حاصل کرے گا، یہ نہیں جانتا وہ۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پہ اس کی موت آئے گی۔ اور اسی طرح بارش کے علم کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ تو کہاں مرنا ہے یہ اللہ نے طے کر رکھا ہے، کب مرنا ہے طے ہے، نہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہم نے ہر امت کے لیے، ہر شخص کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ جب اس کی موت کی گھڑی آئے گی تو نہ ایک ساعت کے لیے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ایک گھڑی کے لیے بھی نہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے اسرائیلیات میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملک الموت ان کے دربار میں آئے اور ایک شخص کو گھور کر دیکھا، تو وہ شخص گھبرایا کہ یہ مجھے گھور کر کیوں دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیلی قصہ ہے اور اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ بیان کر سکتے ہو، تصدیق اور تکذیب نہیں کرنا، نہ جھٹلانا ہے نہ سچ کہنا ہے۔ تو اس نے حضرت سلیمان سے کہا کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، ایسا کیجئے کہ آپ مجھے میرے گھر پہنچوا دیجئے، ہوا کو حکم دیجئے۔ اور حضرت سلیمان کے لیے اللہ نے ہوا کو تابع کر دیا تھا۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ اللہ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی تھی کہ کسی کو نہیں دی تھی، تو ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی۔ تو ہوا کو حکم دیا کہ اس شخص کو اس کے گھر پہنچا دو، اور اس کے بعد ملک الموت سے پوچھا کہ آپ نے اس کو گھور کر کیوں دیکھا؟ تو کہا کہ میں اس لیے اسے گھور کر دیکھا کہ میرے پاس جو یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس طرف سے حکم ہے کہ اس شخص کی روح کو قبض کر لینا ہے فلاں جگہ، اور ابھی تک یہ آپ کے دربار میں موجود ہے، اسی لیے میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ تو جب وہ اپنے گھر گیا، ملک الموت جا کے اس کی روح قبض کر گیا۔ تو کہاں مرنا ہے یہ اللہ نے لکھ دیا، لیکن کچھ چیزیں، کچھ مسائل ایسے ہیں جو موت کے وقت ہو سکتا ہے ہمارا معاشرہ بہت ساری باتوں سے ناواقف ہے، ضروری ہے۔ پہلی چیز، کسی انسان کی موت کی گھڑی آئے تو اس سے پہلے اسے چاہیے کچھ چیزیں، ہو سکتا ہے 11 چیزیں تقریباً میں ذکر کروں گا، ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے کہ اگر اس نے کسی سے قرض لے رکھا ہے یا کسی کا اس کے اوپر کوئی حق ہے جس کو صرف وہی جانتا ہے، بہت سارے لوگوں کے معاملات پرسنل ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی نہیں جانتے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی وصیت میں اس چیز کا، اس قرض کی تفصیلات لکھ جائے۔ اور صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما حق امرئ مسلم
لہو شیء یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، کہ کوئی بھی انسان جس کے اوپر کسی کا حق ہے وہ 2 رات کنٹینیو نہ گزارے مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے۔ آپ اپنے بعد اپنے بچوں کو کن چیزوں کی وصیت کرتے ہیں وہ باتیں آپ لکھ جائیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے اوپر کسی طرح کا قرض ہے، کسی کا کوئی حق ہے، کسی پر آپ سے ظلم یا زیادتی ہو گئی ہے تو اس سے معافی کی درخواست ہو، تو یہ وصیت ہونی چاہیے ہم میں سے ہر شخص کے لیے۔ اور کہا گیا، علماء نے کہا کہ انسان کو مراجعہ کرتے رہنا چاہیے، کبھی نہیں جانتے ہم کہ کب ہماری موت آ جائے، نہیں جانتے۔ ہم لوگ کا ایک ساتھی تھا سوڈان کا، انس نام کا تھا، انتہائی صحت مند لڑکا، اور اچانک اس کی موت یونیورسٹی کے اندر ہو گئی، اور اس کی للہیت اور تقوی کو دیکھیے کہ اس نے اپنی وصیت لکھ رکھی تھی۔ تو وصیت جب انسان دیکھتا ہے بار بار تو اسے اپنی موت یاد آتی، تو دنیا سے انہماک یا مشغولیت تھوڑی کم ہوتی۔ اور کہا وصیت کا مراجعہ کیجیے، ایک بار آپ نے وصیت لکھ دی تو ایسا نہیں کہ ہمیشہ وہی ہو سکتا ہے کہ حالات بدلے، تو وصیت میں چینجنگ کرتے رہیے، یہ آپ کو موت کی یاد دلانے میں سب سے اہم اور معاون ہوگا۔ دوسری چیز کہ جب انسان کے لیے نزع کا عالم ہو، موت سے قبل کا جو عالم ہوتا ہے جہاں کنی کا، تو اس وقت اس کو یاد دلائیے کہ اللہ کا فضل واسع ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اور اسی لیے سلف پسند کرتے تھے کہ صحت کی حالت میں انسان خوف کی حالت میں گزارے اللہ سے، اور بیماری اور مرض کی حالت میں امید لگائے۔ اسی لیے کہتے ہیں مومن امید اور خوف کے بیچ جیتتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے 3 دن قبل فرمایا، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، کہ تم میں سے کسی کی موت نہ آئے مگر وہ یہ کہ اللہ سے اچھا گمان رکھے۔ گناہ ہے، اگر آپ شرک سے الحمدللہ بچے ہیں تو اللہ سے اچھا گمان رکھیے کہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشش کر دے۔ حسن درجے کی حدیث آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے انسان زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آؤ، اس حال میں کہ تم نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا، بخش دوں گا۔ اور مشہور حدیث ہے مسند احمد کے اندر عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، یہ اسی امت کا ہوگا، اس کے گناہوں کے رجسٹر 99 رجسٹر ہوں گے، اور ایک رجسٹر کی لمبائی ایسی ہوگی جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی، اتنے گناہ اس نے کیے ہوں گے۔ تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے الک حسنہ؟ کہے گا کوئی نیکی نہیں، اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہیں گناہوں کے، نیکی کچھ یاد نہیں آتی۔ تو اسے کہا جائے گا کہ ہاں تمہارے لیے ہمارے پاس ایک نیکی ہے، تو ایک کارڈ لایا جائے گا اور جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ میزان کے ترازو پہ وہ رجسٹر رکھے جائیں گے، بڑے بڑے رجسٹر، تو وہ شخص ہمارے حیرانگی کے کہے گا ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، ان بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں اس چھوٹے سے کارڈ کی کیا اہمیت ہے؟ کہا جائے گا کہ آج کے دن تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اس کارڈ کو رکھا جائے گا، وہ پلڑا جھک جائے گا جس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ تو توحید پہ اگر کوئی مرتا ہے تو اسے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو موت کے وقت مردے کو خاص طور سے تلقین کی جائے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو، اچھی امید رکھو، انشاءاللہ اللہ سارے گناہوں کو بخشنے والا۔ موت سے آہ و فضا کا مظاہرہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید کرتا ہے یعنی موت کے وقت آج آہ و فغا نہیں کرتا ہے، چلاتا اور پریشان نہیں ہوتا ہے، تو کہا کہ اللہ اس سے لقاء، اس کی ملاقات کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور جو آہ و واویلا کرتا ہے، چلاتا ہے، ہنگامہ کرتا ہے، تو کہا اللہ اس کی لقاء کو، اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ دوسری شے ہوئی کہ اس کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا امید رکھو۔ تیسری چیز
اس وقت حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا حلق خشک ہو چکا ہوتا ہے، تو کوشش کی جائے کہ اس کو پانی کے چند گھونٹ پلایا جائیں۔ کیوں پلایا جائیں؟ تاکہ وہ کلمہ شہادت کا اقرار کر سکے، بول سکے۔ مسلم شریف کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہو۔ تلقین کیسے کرنی ہے؟ مردہ وہاں کے سامنے آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اس کو کہیں مت، زیادہ زور مت دیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس حالت میں جو شدت ہوتی ہے موت کی، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 1000 تلوار سے کسی کو کاٹ دیا جائے، اس سے بھی زیادہ اذیت اور تکلیف موت کی ہوتی ہے۔ یعنی 1000 بار کسی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اس سے زیادہ اذیت موت کے وقت روح کے نکلنے کی ہوتی ہے۔ مردے لوٹ نہیں سکتے کہ وہ ہمیں اس کیفیت کو بتا سکیں، اور یہ اہم پہلو ہے۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل کی مشہور حدیث آتی ہے ابو داؤد کے اندر، اللہ کے نبی نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور بڑے عجیب و غریب مشہور قصے علامہ ابن ابی الدنیا نے کتاب المحتضرین میں لکھا ہے، اور ابن قرطبی نے تذکرہ کے اندر ایک بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، امام بخاری کے ساتھیوں میں سے بھی تھے، مشائخ میں سے بھی تھے، ابو زرع الرازی، بڑے مشہور محدث۔ 264 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کی موت کا وقت آیا تو ان کے بہنوئی تھے ابو حاتم الرازی، یہ بڑے محدث تھے یہ بھی، اور محمد بن مسلم بن وارا، یہ 2 محدث ان کے پاس آئے۔ ایک بڑے عالم ہیں، ان کو کیسے کہا جائے لا الہ الا اللہ کہیے؟ وہ شخص تو خود ان کا استاد رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ کہا کہ ہم وہاں پہ حدیث کے درس کا مذاکرہ کریں گے۔ چنانچہ محمد بن مسلم نے اس حدیث کی سند پڑھنی شروع کی، تھوڑی سی سند پڑھے، زبان لڑکھڑا گئی، ہمت نہیں کام ان کے اندر ہو سکا کہ وہ اس حدیث کو پورا کر سکے۔ پھر ابو حاتم نے وہ حدیث پڑھی، حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح، اور اس کے بعد رک گئے، نہیں پڑھ سکے وہ بھی۔ ابو زرع الرازی سن رہے تھے، موت کہ یہ کہہ دیجئے کہ سانس جو ہے حلق کے اندر آ چکی، کہا مجھ کو لٹاؤ، اٹھاؤ۔ لوگوں نے اشارے سے کہا کہ اٹھاؤ، اٹھایا گیا۔ اور یہ محدثین کا ادب تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سوئے ہوئے حالت میں نہیں کرتے تھے، حدیث کو، علم کو بیان کرتے تھے تو ادب ہو کر۔ اس کے بعد ان کو بیٹھایا گیا اور انہوں نے پوری حدیث سند کے ساتھ پڑھی۔ ابو داؤد کے اندر وہ حدیث آئی ہے، کہا حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن غریب عن کثیر بن مرہ الحضرمی عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ سند پڑھتے ہی جیسے انہوں نے کہا کہ معاذ بن جبل نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، اتنے پہ ان کی روح نکل گئی۔ ایسے ایسے محدثین گزرے، اور کچھ بدبخت لوگ بھی گزرے۔ چنانچہ ابن ابی دنیا نے لکھا کہ عبدالعزیز بن ابی رواد مشہور عالم گزرے، کہا ایک شخص کے موت کی گھڑی میں ان کو بلایا گیا کہ تھوڑا دیکھ لیجیے، تلقین کر دیجیے کلمے کی۔ اب وہ شخص کو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہو، نہیں کہہ رہا، حتیٰ کہ جب انہوں نے 1-2 بار اپنی بات دہرائی تو وہ شخص کہتا ہے کتنی مرتبہ تم مجھے کہہ رہے ہو؟ نعوذ باللہ، اس نے کہا میں تمہاری بات کا انکار کرتا ہوں، یعنی میں لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہوں۔ اسی حالت میں اس کی موت۔ زبان پہ کوشش کیجئے اذکار کنٹینیو جاری ہو، کیونکہ جو شخص جن باتوں کے بولنے کا عادی ہوتا ہے، موت کے وقت وہ باتیں اس کی زبان پہ آ جاتی ہیں۔ ابن القیم نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، غالباً الروح کے اندر، کہ ایک شخص تھا جو پوری زندگی گھوڑے کا چارہ بیچا کرتا تھا، 10 روپے میں 1 گٹھڑی وہ بولا کرتا تھا، اس کا یہی کام تھا۔ موت کے وقت لوگوں نے کتنوں کہا اس کو کہ لا الہ الا اللہ بولو، کہتا تھا 10 روپے میں 1 گٹھڑی، یہاں تک کہ اس کی موت نکل، اس کی روح پرواز کرے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ حساب کتاب کرتے تھے، پوری زندگی اسی کام میں لگے رہے، کہا موت کے وقت بھی حسابی کے کلمات اس کی زبان پہ جاری۔ تو جو شخص اگر گانے بجانے کی دہرانے کا عادی ہے اپنی زبان پہ تو اسے ڈرنا چاہیے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کی گناہوں نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ تو اپنی زبان پہ ذکر کے کلمات کو لاگو کیجیے،
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ استغفر اللہ، اس طرح کے اذکار کو آپ کا عادی بنائیے گا تو انشاءاللہ موت کے وقت کا جو فتنہ ہے، اسی لیے آپ دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات۔ موت کا فتنہ یہی ہے کہ انسان کو کلمہ شہادت کی توفیق نہ مل سکے، تو آپ تلقین کرائیے۔ یہ چوتھی چیز تھی میت کو۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اس کی آنکھیں، عموماً ہوتا ہے کہ جب انسان کی روح پرواز کرتی ہے تو اس کی آنکھیں روح کے پیچھے پیچھے دیکھتی، جیسے روح نکلتی ہے تو آنکھ روح کا پیچھا کرتی ہے، اسی لیے آنکھ کے اندر کہتے ہیں یا دماغ کا وہ حصہ کچھ دیر کے لیے زندہ رہتا ہے، تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، تو آنکھوں کو بند کر دیجیے۔ اور چھٹی چیز ہے کہ بسا اوقات بعض مردوں کا دیکھیے گا کہ منہ کھلا رہ جاتا ہے، تو یہ حصہ جو ہے جبڑے کا وہ کسی کپڑے سے ہلکے انداز میں باندھ دیجیے تاکہ وہ کھلا نہ رہے، بس صورتی نہ ہو۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ مرنے کے فوراً بعد میت کے جو اعضاء ہیں اس کو تھوڑا سا مفاصل کو، جو جوڑ ہے اس کو ہلا ڈلا کیجیے تاکہ رانوں کو، پاؤں کو سیدھا کر دیجیے، ہاتھ کو سیدھا کر دیجیے تاکہ وہ ٹیڑھا نہ ہو، سخت ہو جائے گا تو پھر اسی حالت میں رہے۔ غسل دینے والے کے لیے اس میں آسانی ہوتی ہے، غسل دینے والے کے لیے اس میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب یہ کام آپ کر لیتے ہیں اس کے بعد میت کو اس کے وہ کپڑے جو پہن رکھا ہے اس سے خالی کر دیجیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی کو ان کے کپڑے میں ہی غسل دیا گیا تھا، ان کو ان کے کپڑے سے نہیں یہ کیا گیا تھا، خالی نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ایک کپڑے سے ان کو ڈھک دیا جائے، ایک کپڑے سے ان کو ڈھک دیا جائے اور شریر جو تخت ہے اس پر قبلہ رخ ہو کر لٹا دیا جائے۔ اب غسل کا مرحلہ آتا ہے۔ غسل کے مرحلے میں، اور جو لوگ غسل دیتے ہیں ماشاءاللہ جو جانتے ہیں، غسل میں شروعات کی جائے اعضائے وضو سے، اعضائے وضو سے شروعات کیجیے۔ یہاں پہ ہم کہنا چاہیں گے چچا، آپ چونکہ دیتے رہے ہیں، منہ میں پانی نہیں ڈالی۔ منہ میں پانی ڈالنے کو علماء نے ناپسند کیا ہے، یا ناک میں کہا کہ جو آپ دستانہ پہنچتے ہیں اس کو بھیگا لیجئے اور میت کے منہ میں یا دونوں ہونٹوں کو اٹھا کر ایک بار اس کو یہ کر دیجیے۔ منہ میں پانی ڈالے گا تو اندر جانے کا خدشہ ہے، پھر اندر سے جو باہر آئے گا تو اس کا وضو فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو دائیں جانب سے دھونے کا جو کی شروعات کی جائے۔ دھونے میں بیری کے پتوں کا عموماً استعمال ہوتا ہے، اگر بیری کا پتا میسر نہ ہو تو صابن کا استعمال کیا جا سکتا ہے، مقصد یہ ہے کسی طرح کا بیکٹیریا وغیرہ نہ ہو، ٹھیک۔ 3 کپڑے مردوں کو پہنائے جائیں جس میں قمیص سلا ہوا کپڑا نہ ہو، سلا ہوا کپڑا نہ ہو۔ عورتیں ہیں تو 5 کپڑے۔ اسی طرح جو لوگ غسل دیتے ہیں ان کے اوپر کیا غسل واجب ہے؟ تو علماء نے کہا واجب تو نہیں ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ غسل کر لیں، کیونکہ میت کو غسل دینے کے بعد اور غسل دینے کے بعد کیوں غسل کرے غسل دینے والا، اس کی بڑی اچھی حکمت امام شافعی کے شاگردوں نے بیان کی۔ کہا کہ میت کو یا کوئی بھی خالی روح سے خالی جسم کو آپ ہاتھ لگائیے گا تو آپ کے اوپر کہتے ہیں سستی اور عجیب سی پسماندگی طاری ہو جاتی ہے، جسم آپ کا بوجھل ہو جائے گا۔ مردے کو ہاتھ لگائیے گا تو جسم بوجھل ہو جائے گا، اس بوجھل پن کو دور کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ غسل کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کو قبرستان لے جایا جائے۔ قبرستان میں جب لے جاتے ہیں، اگر میت مذکر ہے، مرد ہے، تو اس کے سینے کے پاس امام کھڑا ہوگا، 4 تکبیریں کہیں۔ پہلی تکبیر میں بسم اللہ کہہ کے، یا ثنا نہیں پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک تو پڑھتے نہیں پڑھنا، بسم اللہ کر کے سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین یہ پورا پڑھی۔ کوئی سورہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، سورہ پڑھنا علماء نے کہا ضروری نہیں، سورہ فاتحہ ضرور پڑھنا ہے، بغیر سورہ فاتحہ کی کوئی نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے سورہ فاتحہ۔ دوسری تکبیر کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنی ہے، درود شریف اللہم صلی علی محمد یہ پڑھیں، یا کوئی اور بھی درود ہے لیکن افضل یہی ہے کہ یہی پڑھیں۔ تیسری تکبیر کے بعد جو دعا ہے میت کے لیے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد
ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم ادخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر من عذاب النار. یہ دعا حضرت عوف بن مالک الاشجعی کی مسلم شریف کے اندر ہے. جس کو یاد نہ ہو وہ حصن المسلم ایپ ہے موبائل میں، انگلش میں، ہندی میں، اردو میں، بنگلہ میں، جس زبان میں جانتے ہیں آپ کو وہ ایپ مل جائے گا. یاد کریے ہر شخص. کتنی بڑی ندامت اور حسرت ہے کہ کسی کے والد کا انتقال ہو جائے اور وہ جنازے پہ پڑھنے والی دعا اس کو یاد نہ ہو. کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کر سکے. تو حصن المسلم ہر شخص کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کیجیے. بعض علماء نے اللہم اغفر لحینا و میتنا والی روایت کو بھی کہا ہے، حسن درجے تک چل سکتا ہے لیکن کلام ہے اس کے اندر. تو یہ چوتھی تکبیر کہیں گے، سلام پھیر دیں گے. یہ آپ کا طریقہ ہے جنازے میں. پھر میت کو داخل کیا جائے قبر کے اندر، اس کو جو ہے قبلہ رخ کر دیا جائے چہرے کو، اور اس کے بعد جو ہے دفن کا معاملہ پورا. کچھ چیزیں اور جو چھوٹے چھوٹے کچھ مسائل ہیں، اس کے بعد باتیں ختم ہو جائیں گی. پہلا مسئلہ، کیا میت اپنا آرگنز ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ آج ایک مسئلہ، آج کے زمانے کا یہ مسئلہ ہے. یعنی کیا کوئی انسان مرنے سے پہلے یہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میری آنکھیں فلاں کو، میرا دل فلاں کو اور میرے گردے فلاں کو دے دیے جائیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے. اختلاف کیا علماء نے، لیکن صحیح اور راجح قول یہی ہے کہ یہ انسانی جسم جو ہے نا ہمارا، یہ اللہ کی امانت ہے. نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. آپ ڈونیٹ نہیں کر سکتے، نہ کوئی آرگن بھی آپ ڈونیٹ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی امانت ہے ایک. اور اسی لیے ایک شخص تھا ایک جنگ میں، گھبرا کر اس نے زخمی ہوا اور گھبرا کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. جب انگلیاں کاٹ ڈالی اس نے، اس کثرت سے خون بہا کہ اس کی موت ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بعض صحابہ نے اسے خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے بخش دیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں لڑائی میں شریک رہا جہاد میں، لیکن اس کی انگلیاں ویسی ہی کی ویسی تھی. اسے کہا گیا کہ تم نے جس چیز کو بگاڑ لیا ہم اس کو صحیح نہیں کریں گے. تو ایسا نہیں ہو آپ اپنی آنکھیں کسی اور کو دے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو داؤد کی روایت ہے، کسر عظم المیت کا کسرہ حیا. کسی مردہ کی ہڈی کو دیکھیں قبرستان میں تو اس کو یوں مت پھیرتے یا لات مت مارے، اس کو احترام کے ساتھ دفن کر دیجیے. مردے کا احترام باقی رہتا ہے ویسے ہی جیسے زندے میں اس کا احترام. کہا اللہ کے نبی نے کہ مردے کی ہڈی کا توڑنا ویسے ہی ہے جیسے کسی زندے کی ہڈی کو توڑ دیا جائے. تو ڈونیٹ نہیں کر سکتے آپ. اسی طرح پوسٹ مارٹم، بہت باتیں آتی ہیں. پوسٹ مارٹم صرف دو صورت میں جائز، یا پیٹ کا چاک کرنا. مان لیجیے کوئی عورت ہے، اس کی ڈلیوری کے وقت اس کی موت ہو جاتی ہے اور بچہ پیٹ میں ہے، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر ابھی حیات سے ہوگا تو اس کے پیٹ کو چیرا جا سکتا ہے موت کے بعد، تاکہ اس بچے کو نکالا جا سکے. دوسری صورت، کسی کا کوئی مرڈر کر دے اور حکومت اور پولیس سیکیورٹی والے چاہتے ہیں کہ اس کی موت کے اسباب کا پتہ لگایا جائے، تو وہ پتہ لگانے کے لیے پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں. اتنا ہی. ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ کیا ہم لاشوں کو دفن کرنے کے عرصے بعد پھر ہم اس لاش کو قبر سے نکال سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. تو ایک صورت ہے کہ اگر وہ قبرستان خطرے میں ہیں، یعنی اس کا احترام خطرے میں ہے، تو جائز ہے کہ اس لاش کو اس جگہ سے ہٹا دیا جائے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ان کے والد عبداللہ بن حرام شہید ہو گئے تھے احد کی جنگ میں. 46 سال کے بعد باڑھ آ گیا احد کے میدان میں. وہاں تو پانی آتا تو تیز جیسے سیلاب والا ماحول ہو جاتا ہے. کہا قبریں اکھڑ گئی، لاش ظاہر ہونے لگی، کیونکہ ان کو اور ان کے ایک دوست کو ایک ہی ساتھ قبر میں ڈال دیا گیا. تو کہا ہم نے اپنے والد کی لاش نکالی، لگتا تھا کہ ابھی مرے ہیں. ویسے ہی لاش سلامت، کیونکہ اللہ نے کہا کہ شہداء مرتے نہیں، تو شہداء کی لاش کو بھی قبریں نہیں کھاتی. بلکہ ہمارے اساتذہ نے مدینے میں بیان کیا کہ انہی چند سالوں پہلے باڑھ اور سیلاب کی وجہ سے صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئی تھی، لاشیں ہو بہو ویسے ہی تھی جیسے کہ لگتا تھا کہ ابھی دفن کی گئی، حالانکہ 1450 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا. تو قبر کشائی کی کبھی ضرورت آئے تو ہنگامی طور پہ کر سکتے ہیں. یا مان لیجیے پانی ندی کے کنارے قبرستان ہے، اب ندی نے
اس کو کاٹنا شروع کیا، ہو سکتا ہے ساری لاشیں چلی جائے یا قبرستان پورا اس میں، تو ایسی صورت میں کیا جا سکتا ہے اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں کہ قبر کو کھود کر جو ہڈیاں وغیرہ ہیں اس کو دوسری جگہ لے جا کے عزت کے ساتھ دفن کر دی۔ یہ کچھ مسائل تھے جنازے کے تعلق سے۔ اب مسائل آئیں گے، صلاۃ التسبیح ہیں، استخارہ ہے، اسی طرح گہن کی نماز ہے، استسقاء کی نماز ہے، یہ کچھ مسائل انشاءاللہ اگلے درسوں میں آئیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔